مطلب آج ہم نے یہ بات کر رہی ہیں کہ جو اختلاف ہوتا ہے مفسرین کے درمیان میں تفسیر کرنے میں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ بظاہر وہ اختلاف بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اختلاف نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ سلف کے مابین تفسیر میں اختلاف کم ہوا ہے۔ احکام تفسیر سے زیادہ زیادہ اختلاف صحیح طور پر ان سے مروی ہے، تنوع کا ہے نہ کہ تضاد کا۔ اور یہ اختلاف دو قسم کا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ نا آج تھوڑی سی جو اس میں اصطلاحات ٹرمز ہیں تھوڑی سی مشکل ہیں، تو اس کو اپنے غور سے سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہوا ہے نا وہ تنوع کا اختلاف ہے، تضاد کا نہیں ہے۔ مطلب کنٹروڈکشنز نہیں ہے آپس میں، وہ جو اختلاف نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ کنٹروڈکشن نہیں ہے، یا ایک جو اوپینین ہے دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ورائٹی کا اختلاف ہے، تنوع کا اختلاف ہے، ورائٹی ہے ان باتوں میں۔ یہ جو اختلاف ہے نا دو طرح کا ہے۔ ایک یہ کہ ایک بزرگ نے مطلب ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو دوسرے شخص کے الفاظ سے مختلف ہیں، وہ الفاظ مختلف ہو گئے ہیں، بات وہی ہے، اور مطلب کہ اس حصے پر دلالت کرتے ہیں جس پر دوسرے کے لفظ دلالت نہیں کرتے، مگر دونوں کے الفاظ کا مسمى ایک ہی ہے، یعنی وہ بیان وہ ایک ہی چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں، الفاظ مختلف استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی اسماء کی ہے جو ایک ہی مسمى کے نام ہے، مگر مسمى کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے لیکن اس کی صفات جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ سیف، صارم، مہند، تینوں نام تلوار ہی کے ہیں۔ یہ جو کوئی بندہ سیف کہتا ہے، کوئی بندہ صارم کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ الگ چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں، وہ مسمى ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن اس کو جو ہے نا الگ الگ ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ تو اختلاف اس طرح کا سم ٹائم ہوتا ہے۔ یہی معاملہ خدا کے اسماء حسنی اور رسول محمودہ کا ہے کہ اسماء کا ایک ہی ہے۔ اسماء الہی میں سے جس اسم کے ساتھ چاہے دعا کیجئے، ایک ہی ذات مقدس کی سے دعا ہوگی۔ جس طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں، تو جب ایک بندہ الگ الگ اسماء سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الگ الگ ذات کو پکار ہے، بلکہ وہ ایک ہی کے الگ الگ نام ہے۔ ایک نام سے دعا دوسرے نام سے دعا کی مخالف نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ کہہ دو اللہ کہہ کر پکارو، یہ رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو گے تو اس کے بہت اچھے نام ہیں۔ خدا کا ہر نام اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے۔ جب جو اس کا نام ہے نا وہ اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس کی کسی خاص صفت پر بھی۔ مثال کے طور پہ علیم ہے نا، علیم، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی ذات موجود ہے کہ جو عالم ہے، جو علم رکھتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک صفت وہ صفت علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہوتا ہے نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قدیر ہے لفظ ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مذہب ظاہری کے جن مدعیوں نے کہا کہ اسماء الہی صفات الہی پر دلالت نہیں کرتے، یعنی ظاہریوں نے، جو ظاہری اسکول آف تھاٹ ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ جو اسماء ہے نا، جو نام ہے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی دلالت کرتے ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان کو جسٹ اسماء کے طور پہ ہی لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اگر سمیع ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ایسی بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جسٹ ایک نام ہے، اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو اس کو اسی طرح ہی لینا چاہیے، نہ کہ اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا چاہیے۔ تو کچھ اور فرقے ہیں کرامتہ وغیرہ، ان کی بھی یہ رائے ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ بنابری مذہب ظاہری میں اپنے دعوے غلوف کے باوجود جو لوگ یہاں وہی بات کہتے اور مانتے ہیں جس کے قائل یہ کرامتہ باطنی ہیں، تو اس بارے میں وہ بھی کرامتہ باطنیہ کے ہم نوا و ہم مسلک بن جاتے ہیں، مگر یہ موقع اس بحث کا نہیں۔ مقصود یہ کہنا ہے کہ اسماء الہی میں سے ہر اسم ذات الہی پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس صفت پر بھی، یعنی ہمارا یہ موقف ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسما ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ایک ذات موجود ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ صفات رکھتے ہیں۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء شریفہ کا ہے، مثلا محمد، احمد، یہی حال اسماء قرآن کا ہے، یعنی جو بندہ ان میں سے جس بھی نام سے پکارتا ہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہوگی۔ تو اسم کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی صفت۔ مثلا سائل سوال کرتا ہے کہ، یعنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ ارشاد خداوندی ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری میں ذکر کیا چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، تو یہاں پہ جو ذکر ہے اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے، یعنی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ذکر قرآن ہے یا خدا کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں، یہ اس لیے کہ ذکر مصدر ہے، اور اس کی اضافت کبھی جو چیز مصدر ہوتی ہے، جو چیز مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن اتارا ہے تو اس کی جو نسبت ہے وہ کبھی فائل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مفعول کی طرف، یعنی فائل اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہے، اور جو ہے مفعول وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز کی جائے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا فرق ہے نا۔ تو وہ جو اضافت ہے، وہ جو نسبت ہے، وہ کبھی سبجیکٹ کی طرف ہوتی ہے، کبھی آبجیکٹ کی طرف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ قرآن جو ہے وہ اتارنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ فائل کی طرف نسبت ہے، اور اگر انسانوں کی طرف نسبت کی جائے کہ انسانوں پر اتاری گئی ہے تو یہ جو ہے وہ مفعول کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مفعول کی طرف اضافت، اگر مفعول کی طرف اضافت مراد لی جائے، مفعول کی طرف نسبت مراد لی جائے، تو ذکر سے مراد وہ لفظ ہوں گے جن کے ذریعے خدا کو یاد کرتا ہے۔ اگر ہم مفعول کی طرف نسبت مراد لے لیں تو اس سے مراد وہ جو ذکر کا لفظ ہے نا کہ ومن اعرض عن ذکری، تو اس سے مراد وہ الفاظ ہوں گے آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جیسے یہ لفظ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو ان الفاظ کے ذریعے سے ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ اور فائل کی طرف اضافت مانی جائے تو ذکر سے مراد خود خدا کی جانب سے ذکر ہوگا۔ اگر ہم فائل مراد لیں تو اگر ہم یہاں پہ یہ جو لفظ ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری، اگر ہم اس ذکر سے مراد اس کی نسبت اگر ہم فائل کی طرف کریں تو اس سے مراد ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہوگا، تو ذکر سے مراد خود خدا کی جانب سے ذکر ہوگا، اور یہ ذکر خدا کا کلام ہے۔ آیت ومن اعرض عن ذکری، پیج 19، ومن اعرض عن ذکری میں یہی مراد ہے، کیونکہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اور معلوم ہے خدا کی ہدایت اس کا اتارا ہوا ذکر ہی ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ اس کے بعد ہی فرما دیا ہے قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها۔ غرض کے سائل کا مقصود یہ جاننا ہے کہ ذکر الہی خدا کا اتارا ہوا ذکر ہے یا بندے کی طرف سے خدا کا ذکر ہے، یعنی سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جب جو یہ کہا گیا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، تو اس سے مراد وہ قرآن کریم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے، یا اس سے مراد عام اذکار ہیں، دعائیں ہیں جو بندے کی طرف سے اللہ کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب خدا کا ارشاد کہ میرا ذکر، میری کتاب، میری ہدایت، تو ان سب اسماء کا مسمى ایک ہی رہے گا۔ لیکن اگر سائل کا مقصود وہ خاص صفت جاننا ہو جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے، مثلا سائل یہ جانتا ہے کہ القدوس السلام المومن سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن پوچھتا ہے کہ خدا کے القدوس السلام ہونے کے معنی کیا ہے، تو مسمى متعین کرنے سے زیادہ ہمیں کچھ کہنا ہوگا۔ یعنی اگر وہ سائل یہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس ذکر سے کیا مراد ہے، تو اس ذکر سے مراد ہوگا اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی ہدایت مراد ہوگی، کیونکہ اور بھی آیتیں اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اگر جو ہے نا سائل یہ پوچھنا چاہے کہ وہ جو صفت ہے، اگر سائل کا مقصود وہ خاص صفت جاننا ہو جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے، کہ مثلا سائل جانتا ہے کہ القدوس السلام المومن سے مراد
خدا تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن پوچھتا ہے کہ خدا کے القدوس السلام ہونے کے معنی کیا ہے. اگر وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ القدوس کے معنی کیا ہیں، السلام کے معنی کیا ہیں، المومن کے معنی کیا ہیں، تو وہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اگر وہ یہ بندہ سوال کرتا ہے تو جواب دینے والے کو القدوس کی بھی وضاحت کرنا پڑے گی، اسلام کی بھی وضاحت کرنا پڑے گی، اور المومن کی بھی وضاحت اس کو کر کے بتائی جائے گی کہ القدوس سے مراد کیا ہے، السلام سے مراد کیا ہے، اور المومن سے مراد کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو سم ٹائم مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کرتے ہوئے وہ جو ان کا آپس میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس میں ورائٹی ہوتی ہے. وہ ایک جو مثال کے طور پہ جو اسماء ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ایک اسم سے پکارا جاتا ہے، دوسرا دوسرے اسم سے پکارتا ہے، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکارنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سلف کا طریقے تفسیر. یہ اصل واضح ہو جانے کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ سلف بارہا یہ کرتے ہیں کہ مسمہ کا بیان ایسی عبارت سے کر جاتے ہیں جو بعینی ہی ذات مسمہ پر دلالت کرتی ہے. یعنی سم ٹائم وہ یہ کرتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کی جو ذات ہوتی ہے نا، ذات، تو وہ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس سے ایسی صفت کا اظہار بھی ہوتا ہے جو دوسرے اسم میں نہیں ہوتی. جیسے وہ کہیں گے احمد حاشر ہیں، ماہی ہیں، عاقب ہیں. یعنی اب جو احمد لفظ ہے نا، احمد لفظ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. تو جو آگے حاشر ہے یہ بھی اللہ کے رسول کا نام ہے، ماہی بھی اللہ کے رسول کا نام ہے، اور عاقب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول کا نام ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ مفسرین ایک ہی چیز کو واضح کرنے کے لیے دوسرے ناموں سے بھی پکار دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہی مثال ہے کہ جو احمد ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی حاشر ہیں، وہی ماہی ہیں، وہی عاقب ہیں. یعنی ایک ہی نام کو، ایک ہی چیز کو جو ہے دوسرے ناموں سے اس کو اس کی وضاحت کر دی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام کہ وہ قدوس ہے، قدوس وہ ہے جو غفور الرحیم ہے. ایسے موقع پر سلف کا مقصد یہ دکھانا ہوتا ہے کہ مسمہ تو ایک ہی ہے مگر دونوں صفتیں ایک نہیں ہیں، اور معلوم ہے کہ یہ اختلاف، یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں، جب مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ قدوس وہ ہے جو غفور الرحیم ہے، تو حالانکہ قدوس بھی وہی ہے، قدوس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غفور الرحیم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن جب مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ قدوس وہ ہے جو غفور الرحیم ہے، تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مسمہ تو ایک ہی ہے، نام تو ایک ہی ہے، چیز تو ایک ہی ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، یعنی جو مسمہ ہے اللہ تعالیٰ ہیں، ان کی صفات الگ الگ ہیں. وہ غفور ہونا یہ الگ صفت ہے، اور رحیم ہونا یہ الگ صفت ہے. اس کے بعد ہے صراط مستقیم کی تفسیر. اس کی ایک اور مثال سنو. صراط مستقیم کی تفسیر میں بعض سلف نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے. یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی پیروی میں ہے جو ترمذی اور ابو نعیم میں متعدد طرق سے مروی حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے کہ فرمایا قرآن حبل اللہ المتین ہے، ذکر حکیم ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے. یعنی قرآن کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی کہ وہ صراط مستقیم ہے. یہ تفسیر بعض سلف کی ہے، لیکن بعض دوسرے بزرگان سلف کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے. اور یہ قول نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے تتبع میں ہے جو سنن ترمذی وغیرہ میں آئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے صراط مستقیم کی یہ مثال دی ہے کہ صراط کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، اور دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. ایک منادی صراط کے اوپر سے پکار رہا ہے، اور دوسرا منادی صراط کے سرے پر سے پکار رہا ہے. فرمایا تو صراط مستقیم اسلام ہے، اور دیواریں حدود الہی ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے محارم الہی ہیں، اور صراط کے سرے کا منادی کتاب اللہ ہے، اور صراط پر کا منادی، اور صراط کا منادی قلب مومن میں واعظ الہی ہے. اب دیکھو کہ صراط مستقیم کی یہ دونوں تفسیریں ظاہر میں مختلف معلوم ہوتی ہیں. یعنی دو حدیثوں میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی، تو ایک حدیث کے مطابق قرآن جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، جب دوسری حدیث کے مطابق جو دوسری حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں وضاحت کی گئی ہے
उसमें सिरात मुस्तकीम इस्लाम को कहा गया है, और दीवारें हदूद इलाही हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये दोनों तफसीरें जो है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन हकीकत में इनमें नहीं है, बल्कि तफेक और एक ही है, क्योंकि दीन इस्लाम इत्तिबाए कुरान ही का दूसरा नाम है। यानी अगर एक हदीस में सिरात मुस्तकीम की तफसीर कुरान से की गई है, तो दूसरी हदीस में सिरात मुस्तकीम की तफसीर जो है वो इस्लाम से की गई है, तो दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इस्लाम और कुरान एक ही चीज का नाम, दीन इस्लाम इत्तिबाए कुरान ही का दूसरा नाम है। लेकिन हुआ यह है कि हर मुफस्सिर ने ऐसे वस्फ की तरफ इशारा किया जो दूसरे के वस्फ से अलग था, फिर लफ्ज सिरात तीसरे वस्फ की तरफ भी रहनुमाई करता है। तो एक मुफस्सिर ने सिरात से एक वस्फ ले लिया, और एक मुफस्सिर ने वो एक लफ्ज मुराद ले लिया, और दूसरे मुफस्सिर ने दूसरा जो है वो लफ्ज मुराद ले लिया। इसी तरह सिरात मुस्तकीम की तफसीर सुन्नत व जमात से, तरीके उबूदियत से, ताअतुल्लाह व रसूल वगैरह से भी की गई है, मगर ये सब लफ्ज एक ही ज़ात की तरफ इशारा करते हैं। इन मुफस्सिरों में कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी अगर एक मुफस्सिर सिरात का कोई और मतलब बताता है, दूसरा कोई और बताता है, तो वो सभी लफ्जों से मुराद एक ही होती है। वो इख्तलाफ जो होता है वो वैरायटी का होता है, ना कि उसका तजाद का, कॉन्ट्रडिक्शन का। इख्तलाफ की एक और नोयत, इख्तलाफ की दूसरी किस्म यह है कि हर मुफस्सिर इसमें आम की किसी एक नौ का मिसाल के तौर पर तज़किरा कर देता है, ताकि सामे का जहन पूरी नौ की तरफ मुंतकिल हो जाए। और ये मकसद नहीं होता कि उस नौ की जामे मानी तारीफ की जाए। यानी यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक मुफस्सिर मिसाल के तौर पे एक नौ का या एक किस्म का तज़किरा करता है और उसकी वजाहत कर देता है। लेकिन जो मुफस्सिर होता है, और मुफस्सिर यहाँ से ये चाह रहा होता है कि जो उस मिसाल के जरिए से जो पढ़ने वाला कारी है उसको पूरी बात समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे एक अरबी जबान से नावाकिफ अजमी आदमी सवाल करता है कि खुब्ज क्या है। अगर कहता है कि खुब्ज क्या है, रोटी क्या है, तो जवाब में उसको रोटी दिखा दी जाती है कि ये खुब्ज है। तो जाहिर है इस तरह इशारा रोटी की पूरी नौ की तरफ होता है, ना कि हाथ में उठाई हुई उस एक रोटी की तरफ। यानी अगर एक बंदा कहता है कि रोटी कौन सी होती है, तो उसको एक रोटी उठा के दिखा दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वही रोटी है और बाकी जो चीजें हैं वो रोटियां नहीं है, और जो चीज उसने उठा के दिखाई है बस यही रोटी है। ऐसा नहीं है, बल्कि उससे मुराद पूरी नौ होती है। बाकी भी जो आटे की उस तरह की रोटियां होंगी वो सारी उससे मुराद होंगी, और वो एक रोटी दिखा के सारी नौ की तरफ इशारा करना चाह रहा होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं जो ये रोटी दिखा रहा हूँ सिर्फ ये एक रोटी है और बाकी नौ की तरफ उसका इशारा मकसूद नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो सारी पूरी नौ को बयान करना चाह रहा होता है कि रोटी जो है वो इस तरह की होती है। बाज और अल्फाज की तफसीर और मुख्तलिफ अकवाल में तताबुक, इसकी मिसाल इस आयत करीमा की तफसीर से समझ में आ जाएगी। सुम्मा औरसनल किताबा सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात। फिर हमने वारिस किए किताब के वो लोग जिनको चुन लिया हमने अपने बंदों से, फिर कोई उनसे बुरा करता है अपनी जान का, और कोई उनसे है बीच की राह पर, और कोई उनमें आगे बढ़ गया है नेकियों में। तो यहाँ पे जो जालिमुल नफ्सी और मुक्तसिद के लफ्ज, इनको आपने गौर से देखना है। नेक्स्ट 22। अच्छा, अ, सही है। अब जाहिर है कि जालिमुल नफ्सी में वाजिबात का ज़ाय करने वाला और मुहर्रमात का मुर्तकिब भी दाखिल है। यानी इंसानों में से कुछ लोग वो हैं कि जो अ, अपनी जान पे जुल्म करते हैं, अपनी जान से बुरा करते हैं। इसी तरह मुक्तसिद के मफहूम में वाजिबात का पाबंद और मनहियात से मुजतनिब भी दाखिल है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने वारिस किए किताब के वो लोग जिनको चुन लिया हमने अपने बंदों में से, उनमें से कुछ वो हैं जो अपनी जान पे जुल्म करने वाले हैं, और कुछ वो हैं जो आ, वो जो सीधी राह पे कायम है, और कुछ वो हैं जो नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जालिमुल नफ्सी है, तो इससे मुराद ये है कि ऐसा शख्स जो कि वाजिबात को ज़ाय करने वाला है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ हुक्म दिया था बंदे को, उसको वो ज़ाय करने वाला है। और दूसरा है कि वो अ, अपने
ऐसा बंदा जो सही राह पर कायम है, तो वो बंदा है कि जो वाजिबात की पाबंदी करता है, और जो अल्लाह ताला ने जिन चीजों से रुकने का कहा उससे रुकता है, मना होता है। तो अब मुफस्सिर हसनात ताआत में से किसी एक नौ का जिक्र कर देता है। मसलन कहता है, अ, अब दो तरह के लोग हैं ना। एक वो लोग हैं कि जो अपनी जानों पे जुल्म करने वाले हैं। दूसरे वो लोग हैं जो सही राह पर कायम हैं। सही राह पे कायम करने वाले लोग हैं वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि साबिकुम बिल खैरात, कि वो नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं। अब नेकियों में आगे बढ़ने से मुराद क्या है, तो उसमें हर मुफस्सिर अपनी कोशिश से उसकी कोई तफसीर बयान कर सकता है कि नेकियों में बढ़ने वाले कौन लोग होते हैं। तो अब मुफस्सिर हसनात ताआत में से किसी एक नौ का जिक्र कर देता है। मसलन कहता है, साबिकुन वो लोग हैं जो अव्वल वक्त में नमाज अदा करता है, और मुक्तसिद वो है जो असनाए वक्त में नमाज पढ़ता है, और जालिम नफ्स वो है, यानी अपनी जान पे जुल्म करने वाला वो है, जो सलात असर में आफताब के इसफिरार, यानी उसका वक्त है ना, असर की नमाज का जो वक्त है वो सूरज के जर्द होने तक है। तो एक मुफस्सिर कहता है कि जालिमुल नफ्सी से मुराद वो लोग हैं जो नमाज असर को इतनी ताखीर से करते हैं, अदा करते हैं कि सूरज जर्द हो जाता है। तो यानी वो जालिमुल नफ्सी और मुक्तसिद और साबिकुम बिल खैरात की वजाहत जो है वो एक मुफस्सिर अपने पास से करता है। या मसलन मुफस्सिर कहता है कि खुद अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आखिर में बता दिया है कि साबिकुन, मुक्तसिद और जालिमुन लोग कौन लोग हैं। चुनाचे वहां सदका देने वाले को मोहसिन, सूद खोर को जालिम, और बै और शरा में ठीक रहने वाले को आदिल करार दिया है। माली मामलात में आदमी या तो मोहसिन है या आदिल या जालिम। जो शख्स वाजिबात के साथ मुस्तहब्बात भी बजा लाता है, वो साबिक और मोहसिन है। सूद खाने वाला या ज़कात रोक लेने वाला जालिम है। और मुक्तसिद वो है जो फर्ज ज़कात अदा करता है और सूद नहीं खाता। कर्ज के इस किस्म की तफसीरों में किसी एक नौ का तस्करा कर दिया गया है जो आयत के उमूम में दाखिल है, और अर्ज यह है कि सामे समझ जाए कि आयत के मफहूम में ये बात भी दाखिल है, और उसके तस्करे से उसके अशबाह नज़ारी की तरफ उसका जहन मुंतकिल हो जाए, और ये ठीक भी है। मसलन जो मुफस्सिर अगर एक बात कहता है ना कि ज़ालिमुल नफ्सी की तफसीर ये है, मुक्तसिद की तफसीर ये है, साबिकुम बिल खैरात की तफसीर ये है, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ वही चीज उसकी तफसीर में दाखिल है, बल्कि वो एक नौ की तरफ इशारा करना मकसूद होता है। बाकी जो चीजें होंगी वो भी उसमें दाखिल समझी जाएंगी। यानी अगर एक बंदा कहता है कि जो है ना, जालिमुल नफ्सी से मुराद ये है कि सलात असर में ताखीर करने वाला। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो सलात असर में ताखीर करेगा सिर्फ वही इसके इस हुक्म में दाखिल है, इस आयत के हुक्म में, बल्कि वो एक नौ की तरफ इशारा करना मकसूद है, और इससे बाकी चीजें भी मुराद हैं जो और भी जुल्म वाली चीजें हैं। उसके बाद अगली बात यह है कि शान नजूल से मुतालिक बाज मसाइल। इसी तरीके पर सलफ अपनी तफसीरों में अक्सर कहते हैं कि फलां आयत फलां शख्स या फलां मामले में, शान नज़ूल इसी को कहते हैं ना, कि जो कोई भी आयत है वो किस वा किस वजह से नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, उसके नाजिल होने का वाकया क्या था, वजह क्या थी कि जिसकी वजह से वो आयत नाजिल हुई। तो जैसा कि कुतुब तफसीर में असबाब नज़ूल का बयान होता है, मसलन सलफ ने कहा है कि आयत जिहार साबित बिन कैस बिन शम्मास की औरत के बारे में नाजिल हुई। यानी नींद आ रही होगी आपको, जरा मुश्किल आज का टॉपिक है, तो जरा बताएं आयत जिहार कौन सी है, या क्या है जिहार, किसको कहते हैं। उसको कहते हैं कि जो पहले मुश्किल लोग होता है ना, बीवी को अपनी माँ कहता है, इसको जिहाद कहते सही है, बिल्कुल सही है। जिहार कहते हैं यानी अपनी बीवी को तशबीह देना अपनी माँ या बहन के साथ। तो मसलन सलफ ने कहा कि आयत जिहार साबित बिन कैस बिन शम्मास की औरत के बारे में नाजिल हुई, और आयत लियान जो है वो उवैमर अजलानी, या अच्छा जिहार तो होगा, लियान किसको कहते हैं, कोई और बताएगा, लियान किसे कहते हैं। हैं। लेआन शायद लानत वाली जो थी वो,
लानत की बात अबू सही है। लहब के बीवी के ऊपर, अबू लहब की बीवी के ऊपर आवाज कट रही है, हाँ। मेरा ख्याल से सही बता रही हैं। लियान ये होता है कि अगर एक, जी, लियान ये होता है लानत। कि अगर एक शोहर अपनी बीवी पे कोई इल्जाम लगाता है ना, बदकारी का, तो उसके बाद और बीवी इनकार करती है, तो फिर अदालत के सामने जाके वो एक दूसरे पे लानत करेंगे, पांच पांच कस्में खाएंगे। तो आयत जिहार, साबित बिन कैस बिन एक आयत जिहार है ना कुरान के बारे में कि जिसमें आयत जिहार, जिसमें जिहार का तज़किरा है।